الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اما پارے میں سے سورہ دحا کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس کے حوالے سے حق کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، الم یجدک یتیما فآوی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر سہارا نہیں دیا، اپنے پاس خاص جگہ نہ عطا فرمائی؟ تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ یتیم کے لفظ کے ساتھ مخاطب کیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ یتیم عربی میں ہی دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک یتیم کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں عام معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ شخص، وہ بچہ جس کا والد نابالغی میں ہی فوت ہو جائے۔ اب وہ بچے کی پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے یا بچے کی ولادت کے بعد فوت ہو جائے، 1 سال کی عمر میں، 2 سال کی عمر میں، 4 سال کی، 10 سال کی، یعنی جب تک بچہ نابالغ ہے اس کا والد اگر فوت ہو جائے تو اس کو یتیم ہم لوگ پکارتے ہیں۔ اور اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب بچہ بلوغت کا وقت گزار لیتا ہے، یعنی وہ 12 سال کا، 13 سال کا یا 15 سال کا، جب وہ شریعت کے احکام اس کے اوپر طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ نماز روزے کی طرف جب وہ آتا ہے، تو اب یتیم کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، یتیم کا جو ایک نام ہوتا ہے، وہ اس کے نام سے ہٹ جاتا ہے۔ اب اگر وہ ٹائٹل سب کے ساتھ رہے تو اس وقت تو دنیا کا ہر بوڑھا آدمی یتیم ہوگا، کیونکہ اس میں سے کسی کا بھی ماں باپ ہوتا ہی نہیں۔ عام طور پہ سب کی والدین جو ہے وہ، اگر بوڑھا شخص ہے تو اس کے والدین تو وفات پا چکے ہو، تو ہر بوڑھا آدمی پھر یتیم ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو نابالغ جب تک بچہ ہو، اگر اس کے سر پہ والد کا سایہ نہ ہو تو وہ یتیم کہلاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی والدہ مر جائے، باپ اس کا زندہ ہو، تو اس کو بھی یتیم کہتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یتیم صرف وہ ہوتا ہے جو جس کا والد
کا سایہ جو ہے اس کے سر سے اٹھ جائے نابالغی کے ایام میں یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ اور ایک یتیم اکیلے اور تنہا کو کہتے ہیں، یعنی عربی میں یتیم کا مطلب ہوتا ہے اکیلا اور تنہا، یکتا، اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، یعنی سب میں بے مثل، سب میں جو ہے وہ الگ تھلگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے الگ دیکھا، سب سے الگ دیکھا تو اپنی طرف راستہ دیا، اپنی طرف راہ دی۔ بعض لوگ اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ چونکہ والد کے بغیر تھے، اکیلے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا دیا۔ گزشتہ جمعے میں نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اسی سلسلے میں مزید اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو یکتا پایا، یتیم پایا تو اپنی طرف سے خاص جگہ عطا فرمائی، یعنی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ والد پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے ان کے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آپ رہے، پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت آپ کو مل گئی، پھر ان کی بھی وفات ہو گئی، پھر آپ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں ایک بہترین جیون ساتھی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا، تو وہ جو مالی طور پہ اور فائنینشلی طور پہ ایک اسٹرانگ خاتون تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو ہر موقع پر اپنی خاص نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ تو اس آیت کی مختلف تفاسیر اور مختلف شروحات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اب ہم آتے ہیں بچپن کے چند واقعات کی طرف۔ جو بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ انسان ہی تھا، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آیا تو وہ دیگر انسانوں سے بالکل ممتاز اور الگ ہوتا ہے، اس کی پیدائش سب سے منفرد ہوتی ہے، اس کا رہن سہن سب سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجتا تو فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے سوتے نہیں ہیں، فرشتے شادیاں نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان ان کی بہت ساری باتوں پر عمل نہیں کر پاتے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ بہانہ بنا سکتے تھے کہ یا اللہ ہم کیسے عمل کرتے، وہ تو سوتے ہی نہیں تھے، ہم تو سوتے تھے، انہوں نے تو شادیاں ہی نہیں کی، اب ہم کیا کرتے، انہوں نے تو ان کے پاس تو بیویاں ہی نہیں تھی تو وہ گھریلو زندگی کیسے گزارتے، تو ہمارے پاس گھریلو زندگی گزارنے کا کوئی نمونہ نہیں تھا، وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، اب ہم لوگ بھی بس ڈنگروں کی طرح جانوروں کی طرح کھاتے پیتے رہے، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں سمجھانے والا بتانے والا، تو وہ اس طرح بہانہ کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر میں فرشتے ان پر نازل کر دیتا نبی بنا کر تو یہ بہانے کرتے، اسی لیے میں نے انہی جیسا ایک انسان دنیا میں بھیجا تاکہ انہیں بہانے بازی کا موقع نہ مل سکے۔ اچھا، جس معاشرے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ معاشرہ انتہائی ابتری کا شکار تھا، جھوٹ، دغا بازی، فریب، دھوکہ، شراب نوشی، قتل و غارت، لوٹ مار، شراب، جوا، زنا، مختلف قسم کی بیماریوں کی آماج گاہ تھا وہ علاقہ مکہ۔ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو اس
شہر میں، ان قبائل میں، ان علاقوں میں نہ تھی۔ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا، لڑکیوں کو اگر کوئی لڑکی بچ جاتی کسی وجہ سے، باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم ڈال دیتا، وہ بچی کو نہ مارتا، تو اس بچی کا، اس لڑکی کا، اس عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا تھا۔ جس کے ساتھ چاہا بیاہ دیا، جس کے ساتھ چاہا شادی کر دی، جس کے ہاتھ چاہا بیچ دیا، یہ اس کا حال تھا۔ اچھا، اب اگر باپ مرتا تھا تو مرنے کے بعد جب جائیداد تقسیم ہوتی تھی تو بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، بیٹی کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یہ اس کی حالت تھی۔ شادیوں کی جس گھر میں جاتی اس کا خاوند مر جاتا تو مرنے کے بعد اگر وہ اولاد والی عورت ہوتی، یعنی اس کے بچے اگر بڑے ہوتے، تو اس کی اولاد میں سے بڑا بیٹا اکثر اوقات اپنی ہی ماں سے شادی کر لیتا تھا، یہ اس عرب کی حالت تھی۔ یا پھر وہ جو بڑا بیٹا ہوتا وہ اپنی ماں کا مالک ہوتا، باپ کے بعد، پہلے تو باپ اس کا مالک ہوتا، اس کے بعد بیٹا ہوتا۔ اب بیٹا جس کو چاہتا، اپنے چچا کو، اپنے کسی خاندان کے دیگر فرد کو، چھوٹے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، جس کو چاہتا اس کے نام کر دیتا، اس عورت کو اس کے ساتھ جا کے زندگی گزارنی ہوتی تھی، شادی کر کے، نکاح کر کے، جو بھی اس وقت کا زمانہ، یعنی ایسی بری حالت۔ اچھا، کہیں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اب جھگڑے میں لازمی بات ہے ہاتھ چلتے ہیں، تو ان کی تلواریں چلتی تھی، نیزے چلتے تھے، ایک آدمی مرا، اس قبیلے کا میرا، اس قبیلے نے ان کو مار دیا، ادھر ان کو مار دیا، انہوں نے ان کو مارا، ان کو ان کو مارا، اس طرح یہ دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھی۔ وہاں اگر کہیں کوئی ریس کا مقابلہ ہوتا، کوئی تلوار بازی کا مقابلہ ہوتا، کوئی تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا، یعنی کوئی بھی چیز ایک مقابلہ ہوتا، اور آپ جانتے ہیں کہ مقابلے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ ایک فریق ہارتا ہے اور ایک جیتتا ہے، یہ سیدھی سیدھی بات ہے، مقابلہ کہتی ہے اس کو ہے۔ لیکن وہاں ایسی ایسی اونچی اونچی ناک والے قبیلے اپنے آپ بنے بیٹھے تھے کہ جو ہارنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، ہارتے تھے تو ہرانے والے کو مار دیتے تھے۔ کسی کا گھوڑا جیت جاتا، کسی کی جناب کو جانور دوڑاتے وقت گھوڑا جیت جاتا، اس کے جانور کو مار دیتے تھے، یعنی وہ ہار تسلیم نہیں کرتے تھے، اس پر دشمنیاں بڑھ جاتی۔ ایسا خراب معاشرہ، گالیاں بکنا، فحش کلامی، یہ سب کوٹ کوٹ کر بھری تھی اس معاشرے کے اندر۔ ایسے معاشرے کے اندر یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتا ہے، اور ختنہ شدہ، ناف بریدہ، یعنی ناف پہلے سے کٹی ہوئی، ختنہ پہلے سے ہوا، اور کمر پہ مہر نبوت۔ اب مہر نبوت کی کیا ضرورت تھی؟ علماء نے اس پہ بڑا اچھا مطلب ایک تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مہر نبوت جو ہوتی ہے، انسان کے جسم میں کمر پہ جو مقام دل کے پیچھے ہے، یہ دل ہے ہمارا، لیفٹ طرف بائیں طرف دل ہے، تو اس کے بالکل پیچھے کمر پہ ایک راستہ ہے، اس راستے سے شیطان انسان کے اندر داخل ہو کر وسوسے ڈالتا ہے اور بندے کے دل میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک اللہ والے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا عز و جل، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے وہ مقام دکھا، وہ جگہ دکھا جہاں سے شیطان انسان کے اندر داخل ہو کر وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا، آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے کیسے ڈالتا ہے۔ یہ دو طرح کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ تو جو امام غزالی والا واقعہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس اپنے نیک بندے کو دکھایا کہ شیطان ایک مچھر کی شکل میں اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اور اس کی جو سونڈ ہے جو چبھ ہوتا ہے، وہ سونڈ اتنی لمبی ہے کہ جسم میں داخل ہو کر اس کے دل تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ سگنل بھیج رہا ہے، اور وہ سگنل سارے دل کے اندر جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ اس طرح جو ہے نا شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔
اور جو دوسرا عمر بن عبد العزیز والا واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس اپنے ولی کو دکھایا کہ انسان کے پیچھے کا جو یہ حصہ ہے جو دل کے بالکل سامنے ہوتا ہے پیچھے کی طرف، یہاں سے شیطان اندر گھستا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو وہاں سیل لگا دی، ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی کہ خبردار شیطان تیرا رستہ ہی بند ہے، تو یہاں آ ہی نہیں سکتا۔ اس مہر نبوت کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، حکمتیں تو بہت ساری ہیں کہ وہ مہر کی وجہ سے آپ پہچانے گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہودیوں نے عیسائیوں نے آپ کو پہچانا، مہر نبوت دیکھ کر بعض لوگ مسلمان ہوئے، حکمتیں تو بہت ساری تھی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شیطان کا سارا راستہ جو ہے وہاں سے بند ہو جائے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جس جگہ وہ پیدا ہوتا ہے وہاں کا ماحول یا پھر اس کے ماں باپ، اگر یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، اگر وہ عیسائی ہے تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، وہ ہندو ہے تو بچہ ہندو بن جاتا ہے، وہ سکھ ہے، یعنی اب جو بھی مذہب وہ بن جاتا ہے، یا پھر وہاں کا ماحول، وہ بچہ جو جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے اور ویسا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، جن خاندانوں میں، جن قبیلوں میں، جن علاقوں میں، جن محلوں میں گالم گلوچ بہت ہوتی ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی گالیاں بکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو گالیاں بکتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر ماں اس بچے کے باپ کو گالیاں دے رہی ہو، باپ بچے کی ماں کو گالیاں دے رہا ہو، تو وہ بچہ آٹومیٹکلی یہ جو اس کے گھر کے اندر جو کلاس لگی ہوئی ہے، ایک استاد ہے اور ایک استادنی ہے جو گالیاں سکھا رہے ہیں اس کو، تو بچہ خود بخود سیکھتا ہے۔ تو کل کو وہ باپ یا ماں اس کو چماٹ مار کے نہیں بول سکتی خبردار گالی مت بکنا، تو بچے کے دل میں ضرور آئے گا کہ ہاں مجھے تو کرتے ہو منع اور خود لگے رہتے ہو، فلانے کا بچہ تو فلانے کا بچہ تو فلانے کا بچہ چپ ہو جا، فلانے کا بچہ چپ ہو جا، یعنی گالیاں بکی جاتی رہتے، تو ایسے ماحول کے اندر بچے ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہو، عام طور کے اس کے بچے جھوٹ بولتے ہیں، جیسے بچہ موجود ہے، باپ گھر میں موجود، دستک ہوئی، بچہ جاؤ بیٹا دیکھو کون ہے، اس نے جا کر کہا جی آپ کے ابو گھر پہ ہیں، اس نے کہا اچھا دیکھتا ہوں، ہو گیا ابو فلانا آدمی آیا، اب باپ آگے سے کہے جا بیٹا اس کو بول دے میں گھر پہ نہیں ہوں، اب یہ تربیت ہوئی، سکھایا۔ اسی طرح دکان پر بیٹھے ہوئے باپ بیٹا، اور باپ جو ہے نا الٹے سیدھے کام دکان پہ بیٹھ کے کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، گڑبڑی کرتا ہے، مال خراب کرتا ہے، کم تولتا ہے، تو بچہ بھی وہی سیکھ رہا ہے۔ تو یہ تربیت، تو ماحول اور ماں باپ بچے کو ویسا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چھوٹے ہیں، 1 سال 2 سال 2.5 سال کی عمر ہے، بی بی حلیمہ آپ کو لے کے چلی جاتی ہیں بنی سعد قبیلے میں، بچوں کے ساتھ آپ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور بات کہتے ہیں اماں جان غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، آج تو بڑا عجیب و غریب ہو گیا، کیا ہوا کیا ہوا؟ 2 آدمیوں نے ہمارے بھائی محمد کو پکڑ لیا اور ان کا سینہ پھاڑ دیا، آپ جلدی چلیے دیکھیں ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ اب حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دوڑتے دوڑتے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ ایک مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہے اور چہرے کا رنگ بالکل زرد ہے اور خاموشی سے کھڑا ہے۔ دوڑ کے گئے، سینے سے لگایا، بیٹا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اماں جان بس ہوا یہ کہ میں کھیل رہا تھا، اچانک 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور میرے سینے کو چیر دیا، سینے کو چیرنے کے بعد میرے اندر سے میرے دل کو باہر نکالا، میرے دل کو باہر نکالنے کے بعد میرے دل کو بھی انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیا، اس کے اندر ایک کالے رنگ کا لوتھڑا تھا، وہ کالے رنگ کا لوتھڑا نکالا اور اس کو باہر پھینکا، اور پھر اپنے ساتھ وہ کچھ پانی لائے تھے بالکل دودھ کی طرح سفید نورانی، اس سے اس کو دھویا، دھونے کے بعد دوبارہ اس کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد دوبارہ میرے سینے پہ رکھا اور میرے سینے کو دوبارہ جوڑ دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا سینہ پھاڑتے وقت یہ جو کالا حصہ ہے یہ شیطان کا حصہ ہے، یہ شیطان کا حصہ ہے، نکال کے باہر پھینک۔
یعنی شیطانی سگنل وصول کرنے والا پوائنٹ ہے یہ، شیطانی وسوسے ایکسپٹ کرنے والا، قبول کرنے والا یہ نقطہ ہے، اس کو ہی نکال کر پھینک دیا اور دل بند کر کے دوبارہ سینے میں رکھ دیا اور دکھایا تو وہاں نورانی ٹانکے لگے ہوئے تھے، اور آپ پھر گھر چلے گئے بعد۔ آپ دیکھیے قدرت، اس ننھے مننے پیارے پیارے خوبصورت محمد کی حفاظت کس طرح کر رہی ہے کہ شیطان مردود کے ہر شر سے انہیں محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ اچھا پھر میں کہہ رہا ہوں ماحول، اب وہ ماحول کیا تھا؟ بت پرستی کا، بڑے بڑے قبیلوں کے الگ الگ بت اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تہواروں پہ، لے کے جیسے ہمارے یہاں عید ہوتی ہے، ہم لوگ بچوں کو لے کے جاتے ہیں کبھی کہاں کبھی کہاں، اس طرح ان کے تہوار ہوتے تھے مختلف بتوں کے، وہ جا کر مطلب وہاں پوجا کرتے تھے اور میلے کرتے تھے۔ تو ابو طالب ایک مرتبہ آپ کو لے کر چلے گئے ایک بت کے سامنے کہ بیٹا یہ ہمارا جو ہے خدا ہے، فلانا ڈھمکا ہے، تم اس کے سامنے جو ہے نا وہ اپنا ماتھا رگڑو، اپنا ماتھا جھکاؤ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا بعد میں کہ مجھے میرے چچا لے گئے تھے ایک مرتبہ بت کے سامنے، تو مجھے جب کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، ہیبل نام ہے اس کا، اس کو تم اس کے آگے جھکو، فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس بت پہ لرزہ طاری ہو گیا، وہ گرنے ہی والا تھا کہ میں وہاں سے نکل کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ چچا میرے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے کہ محمد کیا ہوا، تم کیوں چلے آئے؟ تو آپ نے فرمایا چچا جان میں کیا کروں اس کے، ہم وہ تو پتھر ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ کسی کو دے سکتا ہے، میں اس کے پاس جا کے کیا کروں گا؟ آئندہ مجھے اس کی طرف مت لے کے جائیے گا۔ اس کے بعد آپ کے چچا دوبارہ کبھی آپ کو اس بت کے پاس نہیں لے گئے۔ اچھا اسی طریقے سے ان کا ایک رواج تھا اہل مکہ کا، جب کبھی خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو کی جاتی، 10 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، یا پھر کوئی ناگہانی آفت آتی جیسے زلزلہ آ جائے یا بارش، سیلاب، جس کی وجہ سے وہ عمارتیں وغیرہ ڈھہ جاتی تھی، تو وہ لوگ جب خانہ کعبہ کی عمارت بناتے تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عام طور پہ دھوتی پہنا کرتے تھے، لنگیا جس کو بولتے ہیں دھوتی، اور اوپر ایک ہلکی پھلکی چادر ہوتی تھی۔ تو اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹیں جب اٹھائی جاتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا کپڑا لے کے سراندو ٹائپ کا بنا کے سر پہ رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بوجھ رکھتے ہیں تاکہ سر پہ بوجھ محسوس نہ ہو یا سر دکھے نہیں، تو ایسا گول بنا کے رکھ دیتے سر پہ تاکہ سہارا رہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی لنگی کھول کر اس کا وہ بنا کے سراندو سر پہ رکھ کر اور اینٹیں اٹھا کر ڈھوتے تھے۔ اب چونکہ سارے ہی ایسا ہی کرتے تھے تو کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں تھا، کیونکہ یہ ان کا رواج تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے زمانے میں بارش بہت ہوئی، سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی عمارتیں 2-3 مقامات سے ڈھہ گئی کمزور ہونے کی وجہ سے، تو اب وہ تعمیرات ہو رہی تھی، تو آپ کے چچا اور آپ کے دیگر دوست جتنے بھی تھے محلے والے وہ تعمیرات کر رہے تھے، تو آپ کے چچا ایک تھے، انہوں نے کہا کہ محمد چلو تعمیر کے لیے چلتے ہیں، آپ بھی چلے گئے، خانہ کعبہ تھا۔ اب وہ تعمیر کرنے کے لیے جب اینٹیں اٹھا کر رکھنے لگے تو چچا نے کہا کہ بیٹا ایسے نہیں، تم سر پہ رکھو گے یا کندھے پہ رکھو گے تو دکھیں گے تمہارے، تم ایسا کرو جس طرح یہ سارے لوگ اپنی لنگی کھول کر کندھے پہ یا سر پہ رکھتے تم بھی کھول کر رکھ دو اور اینٹیں اٹھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں ایسے ہی اٹھاؤں گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ارے بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اٹھا لو۔ جب نہیں مانے تو چاچا نے خود ہی ہاتھ ڈال کر لنگی کھینچنا چاہی، جیسی لنگی کھلنے لگی یہ بچہ غیرت، شرم، حیا سے بے ہوش ہو کر گر گیا، بے ہوش ہو گیا کہ میرا سطر کھلنے والا ہے۔ اب وہ سب حیران ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا بچے کو، سب اس کو لگ کے دوبارہ انگی اڑا دی، اٹھایا اس کو۔ کچھ وقت کے بعد جب اٹھتے ہی پکارتے ہیں میری لنگی کہاں ہے، میری لنگی، ارے بیٹا بندھی ہوئی ہے، پریشان مت ہو، بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں یہ کام نہیں کروں گا جس کے اندر مجھے برہنہ ہونا پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے
آپ اندازہ لگائیے، ایک بچہ جو ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچا، اتنی شرم حیا، اور پچھلے جمعے میں نے آپ کو دودھ کے حوالے سے بتایا تھا کہ عدل انصاف فرمایا، ایک طرف دودھ پیا دوسری طرف دودھ نہیں پیا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے۔ اس سے خالی یہ آدمی اندازہ لگائے کہ جو شخص نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو منتخب فرمایا، جس کے بچپن کے حالات و واقعات دیکھے جائیں تو پورے عرب میں، یعنی جہاں جہاں تک شہرہ تھا، لوگ اس جیسا بچہ کہیں نظر ہی نہیں آتا، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی۔ اچھا، اب اسی معاشرے کے اندر یہ بھی تھا کہ چونکہ بتوں کے آگے جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا، تو بتوں کے آگے قربان شدہ جانور، جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں میں جب بھی کوئی وہ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا پرساد جس کو بولتے ہیں وہ لوگ، ہم لوگ تو وہ خیرات بولتے ہیں یا تبرک بولتے ہیں، تو وہ پرساد کہتے ہیں، تو وہ پرساد بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اسی طرح گوشت بٹتا تھا قبائل میں، گھروں میں جا کر کہ بھئی یہ چڑھاوے کا گوشت کھاؤ۔ تو پک کے جب آتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی وہ گوشت آتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر کاٹا گیا یا کسی اور کے نام پر؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے تھے بس یہ بتاؤ اللہ کے نام پہ کٹا ہے یا کسی بت کے نام پہ؟ تو وہ کہتے تھے یہ لات کے نام پہ کٹا ہے، عزا کے نام پہ کٹا ہے، فلانے کے نام پہ۔ تو آپ فرماتے نہیں کہ میں یہ گوشت نہیں کھا سکتا، میں صرف وہ گوشت کھاؤں گا جو اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب لوگوں کو اللہ کا پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، لیکن محمد اس وقت بھی جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اس وقت بھی جانتے ہیں، اس وقت بھی ان کو پتہ ہے۔ تو جس کی زندگی بچپنے میں سب سے بے مثل و بے نظیر ہو، بچپن میں ہی، جس عمر میں بچے اپنے ہگنے موتنے کے طریقے اور ٹائم ٹیبل نہیں رکھتے، اس عمر میں وہ بچہ حکمت بھری باتیں کرتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، سچ سمجھتا ہے، امانت سمجھتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ کٹی ہوئی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس کی شان، اس کی عظمت، جب اس پر اللہ کا کلام اترا ہوگا تو اس وقت پھر اس کا کون مثل ہو سکتا ہوگا؟ کیسی زندگی گزاری۔ اللہ تبارک و تعالی شان مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔